وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی مخالف کسان پالیسیوں کے خلاف ملک بھر کے کسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ان کی تائید مسلسل کسانوں کے ساتھ رہے گی۔ وزیر اعلیٰ نے چندی گڑھ کے ٹیگور آڈیٹوریم میں متوفی کسانوں کے ارکان خاندان اور گلوان وادی میں شہید فوجیوں کے ارکان خاندان میں مالی امداد کی تقسیم سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں کسانوں کی جانب سے چلائی جانے والی تحریک کو ان کی حکومت مکمل تائید و حمایت کرے گی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان اور دوسرے موجود تھے۔ چندر شیکھر راؤ نے مرکز کی نریندر مودی حکومت کی زرعی اور معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو کسانوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کرنا تھا، لیکن وہ مختلف طریقوں سے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ لوگوں نے آندولن کیا، آپ بخوب جانتے ہیں کہ کیا کیا کہ کس پرکار کا انہوں نے آروپ لگایا۔ آندولن کے ساتھ خالستانی کہا، دیش دروہی کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، ہم سن رہے تھے۔ تو میرا ایک ہی پرارتھنا ہوگا کسان نیتاؤں سے، اس آندولن کو ہم ضرور جاری رکھیں۔ اب کے آندولن جو چلنا چاہیے صرف پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش یا دلی، ان راجیوں سے نہیں، سارے ہندوستان سے چلنا چاہیے۔ پچھم، پورب، دکشن، اتر، پورے کسان مل کر ہم کو لڑنا چاہیے۔ ہمارے حق ہے، ہم دیش دنیا کو کھانا دیتے ہیں، اگاتے ہیں، ہمارے خون پسینہ بہاتے ہیں ہمارے کھیتوں میں، تو ہمارے ساتھ نیائے ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اس پرکار کا دکھد پرستھتی، اس پرکار کا آندولن کرنے کا استھتی اڑ جانا چاہیے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم کسان چاہتے ہیں تو ستا پلٹ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ستا کہاں سے آتا ہے؟ کسی کو بھی پاور کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے ہاتھوں سے آتا ہے۔ آندولن جب تک جاری رکھے کہ کسان کے اگائی فصل کو صحیح دام ملے، اچھے دام ملے، اس کا سنویدھانک رکشا ملے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ملے، جو پارٹی ایسے کہے گی آگے چل کے اگلے چناؤ میں، اسی کو ہم ساتھ دیں۔ یہ آواز، اس پرکار کا ایکیتا سارے ہندوستان میں اگر ہمارے کسان نیتا لا پائیں گے، یہ ضرور سمبھو ہوگا۔ جیسا ہم کسان پریمی سرکار جہاں جہاں بھی ہے ہندوستان میں، کئی سرکاریں ہیں راج پرشاسن چلانے والے، وہ سارے بھی ایک جٹ ہو جائیں گے۔ اب کے جو آندولن چلے گا ہم بھی ساتھ رہیں گے۔ کیجریوال جی خوش قسمت تھے، ان کے بارڈر پہ ہو رہے تھے، انہوں نے خدمت کیا، آندولن کا کافی سیوا کیا، کسانوں کو بچانے کا بھی پریاس کیا۔ اب ہم سارے کسان آندولن کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب تک لڑیں گے تب تک ہمارے پوری مانگیں کیندر سرکار نہیں مان جائے، اس پرکار کا آندولن کو ضرور سمرتن، پورن سمرتن ہم دیتے رہیں گے۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، اتنا میں کسان نیتاؤں سے پرارتھنا کرتا ہوں۔ بھائیوں، ہم جن لوگوں نے جان گنوائی ہے ان کو واپس تو لا کے نہیں دے سکتے آپ کو، بس آپ کے ساتھ ہمدردی جتا کے کچھ اچھے شبد بولنے کے لیے، آپ کے تھوڑا من شانتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سچے دل سے بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے پاس آپ نے لے لیا ہے، ان کے آتما کو ضرور شانتی دے، آپ کے چرنوں میں اچھے ستان دے۔ اور پریواروں سے بھی ہم پرارتھنا کرتے ہیں، جو آتم شکتی دے اس دکھ کو سہنے کا، بھگوان آپ کو سونپے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ ملک کے مسلمانوں کو مغلوں سے جوڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، جبکہ مغل صرف حکمران تھے۔ بھارت میں اسلام مغلوں سے نہیں، صوفیزم کی وجہ سے پھیلا۔ انہوں نے سورت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان بھارت میں اپنے حق سے رہا ہے۔ مجلس چاہتی ہے کہ تمام مسلمانوں کو متحد کرتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت بنائی جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے کسی نے بھی گجرات کی اسمبلی میں آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان
اپنا قائد خود چن کر اپنی آواز کو ایوان میں اٹھائیں۔ انہوں نے گیان واپی مسجد کے مسئلے پر کہا کہ گیان واپی مسجد کے سروے کے سلسلے میں عدالت کے فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا۔ صدر مجلس نے اس سروے کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے تاج محل کے تہہ خانوں کو کھولنے کے مسئلے پر کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ مودی کے گھر کے نیچے مسجد ہے تو کیا عدالت مودی کے گھر کو توڑنے کی اجازت دے گی؟ انہوں نے ساتھ ہی مسلمانوں سے اپیل کی کہ عیدوں اور جمعے کی طرح مساجد میں نماز ادا کرتے ہوئے مساجد کو آباد کریں۔ اسی کے ذریعے فرقہ پرستوں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ لندن کے 4 روزہ دورے کے بعد وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈاووس روانہ ہوئے۔ زیورچ میں ان کی آمد پر سوئٹزرلینڈ کے وزیر نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر NRI سیل کے ارکان بھی موجود تھے۔ KTR ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں وہ 35 صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس اجلاس میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے آگے آنے پر غریبوں کے لیے پکے مکانات بنانے کے لیے مرکزی حکومت تیار ہے۔ ملک میں غریبوں کی خوشی مودی حکومت کا نشانہ ہے۔ انہوں نے کورونا کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ TRS حکومت خواتین کا احترام نہیں کرتی۔ نارائن گوڑا کے کیشو میموریل کالج میں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے موازات میں بھی سڑکوں کی تعمیر کا کام مرکز کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ వదిలిపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ బాధ్యత నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొని వాజ్పేయి గారి యొక్క వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం అద్భుతంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కుగ్రామాలు, చిన్న చిన్న గ్రామాలు, పల్లెలు, ఏజెన్సీ ఏరియాలో చిన్న చిన్న గూడాలకు కూడా రోడ్లు లేకపోతే ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజన పేరు మీద అన్ని గ్రామాలకు కూడా రోడ్లు వేసే కార్యక్రమం కూడా చేపడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ రకంగా మహిళల సాధికారిత ఈరోజు మనకు అవసరము. రానున్న రోజుల్లో మనము ఏవైతే గతంలో ఎక్కువగా ట్రైనింగు, మగ్గము, బ్యూటీషియను ఈ రకమైనటువంటి కోర్సులకే ఎక్కువగా ఇచ్చేవాళ్ళం. రానున్న రోజుల్లో మరింత ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడే విధంగా, ఉద్యోగాలు దొరికే విధంగా ట్రైనింగ్ను మార్చబోతా ఉన్నాము. ఆ దిశలో మనము ఈ పెద్దల సహకారంతో తప్పకుండా ఈ యొక్క మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడేటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాము. ఆ దిశలో మీ అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించి మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలందరూ కూడా ఈ శిక్షణకు పంపించాల్సిందిగా మీ కోరుతూ, ఇంగ్లీష్ స్పోక్స్ నుంచి మొదలు పెడితే, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు మీకు అందించడానికి మేము నా తరఫున, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ఫౌండేషన్ తరఫున అన్ని రకాలుగా మీకు అండగా ఉంటాము. تلنگانہ بھر میں آج سے SSC کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوا۔ اس مرتبہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر امتحانات 70% نصاب کے مطابق ہی منعقد کیے جا رہے ہیں اور سابق کی طرح 11 پرچوں کے بجائے صرف 6 پرچوں کا امتحان ہو رہا ہے، جبکہ جنرل سائنس میں فزیکل سائنس اور بایولوجیکل سائنس کے 2 علیحدہ پیپر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس مرتبہ پرچے سوالات میں زیادہ سے زیادہ چوائس دیے گئے ہیں۔ ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے لیے 2861 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے 2861 چیف سپرنٹینڈنٹس، ڈپارٹمنٹل آفیسرز اور 33,000 نگران کاروں کا تقرر بھی کیا گیا ہے۔ امتحانی مراکز پر بلا وقفہ برقی کی سربراہی کی ہدایت دی گئی ہے۔ مصروف ترین علاقے سنتوش نگر میں کل ایک تیز رفتار وین الٹ گئی۔ سنتوش نگر سے IS سدن جانے والی سڑک پر کنکریٹ کے لوڈ سے لدی وین الٹ گئی۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ حادثے کے وقت دوسری گاڑیاں بھی قریب میں نہیں تھیں اور نہ دیگر گاڑیوں کے حادثے کا شکار ہونے کی اطلاع ملی۔ حادثے کے بعد مصروف ترین سڑک پر ٹریفک جام ہو گئی۔ فوری طور پر سنتوش نگر پولیس نے وہاں پہنچ کر سڑک سے گاڑی کو ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔ ایمبولینس گاڑی کو دیکھ کر کار کی رفتار کو اچانک کم کرنے کے نتیجے میں پیچھے سے آنے والی کاریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، تاہم اس حادثے میں کسی کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ حادثہ ضلع رنگا ریڈی کے چیوڑلہ میں پیش آیا۔
नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में मनी चंद चौराहे के करीब डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी बेकाबू हो गई। बादअज़ां एक शख्स ने अपनी कार से डीसीएम को रोकने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में बाज़ गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। वो ब्रेक डाउन होगा, जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर का वो बोल्ट खोला समझो, क्या बोलते वो नट का था उसको, वो नट खोला, नट खोल के हैंड ब्रेक नहीं आता उसको, हैंड ब्रेक नहीं आने की वजह से क्या है मालूम, रनिंग में वही कम चढ़ता बोल के मैं गाड़ी निकाला। अभी यहाँ पे आके सेकंड गियर थर्ड गियर में मैं गाड़ी लेके आ रहा था, पूरे गाड़ियाँ ऐसा फिर इन साहब ये गाड़ी टर्निंग कर रहे थे, उनकी गाड़ी को लग गया, 2-3 जगह पूरे गाड़ियाँ आड़े आ गए, वो आड़े आने से पूरे गाड़ियों को लग गया हमारे। ये संगाड़ी से आगे टैक्सी क्या बोलते हैं, कल्याणी में खाली करा, ये कंपनी, हाँ कंपनी का नाम बोल। टैक्सी कंपनी से आया, लोड लेके आया, ये कल्याणी में खाली करा और एमटी लेके जा रहा हूँ संगाड़ी को, तो टैक्सी कंपनी को लेके जा रहा हूँ। चैतन्यपुरी में वाक़े महेश टिफ़िन सेंटर में खाने के लिए जाने वाले 3 अफराद पर नामालूम अफराद ने बहस व तकरार के बाद हमला कर दिया। इस हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। इन पर शराब की बोतलों और लाठियों से हमला किया गया। इन अफराद की कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। అందాజ 5 గంటల సమయంలో రసమల్ల నవీన అనేటటువంటి మహిళ ఒక ఫిర్యాదు చేయడం జరిగినది. ఆ ఫిర్యాదులో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే నవీన వాళ్ళ హస్బెండ్ త్రినాథ్ మరియు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ బ్రదరు శివ, మరి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ రోహిత్, మరి కొంతమంది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 మెంబర్స్ వరకు, వీళ్ళందరూ కూడా నైట్ షిఫ్ట్లో ఉద్యోగాలు చేసేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగస్తులు. ఆ మహిళ మాత్రం నవీన మనకు ఎవరైతే ఫిర్యాదు ఇచ్చిందో ఆమె హౌస్ వైఫ్. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎవ్రీడే భాగంగానే మార్నింగ్ ఎర్లీ అవర్స్లో 4:30 to 5 ఇన్ బిట్వీన్ టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళారు చైతన్యపూర్ దగ్గర. టిఫిన్ చేయడానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ లెమన్ టీ తీసుకున్నాక లెమన్ టీ విషయమై పాన్ షాప్ అతనికి వీళ్ళకు దాదాపు 7-8 సంవత్సరాల పరిచయం కాబట్టి అతనితో ఏదో మాట్లాడుతుంటే అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి అదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన 3 కస్టమర్లు అయినటువంటి 3 నేమ్స్ తెలియదు. వాళ్ళు వీళ్ళతో చిన్న ఆర్గ్యూ జరిగింది. ఆర్గ్యూ జరిగినటువంటి సందర్భంలో ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఎవరికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ 3 వచ్చి ఈ త్రినాథ్, మరి రోహిత్, శివ అనేటటువంటి వాళ్ళపైన కొన్ని ఆ చేతికి ఏది దొరుకుతుంది వాటితో కొట్టడం జరిగితే వీళ్ళకందరికీ కూడా సింపుల్ ఇంజరీస్ అయినాయి. రోహిత్కు చేతి పైన, అతనికి త్రినాథ్కు ముఖం పైన, ఇంకొక వ్యక్తికి కూడా శివ అనేటటువంటి వ్యక్తికి కూడా చేతికి గాయాలైనవి. ఈ విషయం అయితే మేము కేసు నమోదు చేసుకున్నాము, విచారణ చేపట్టినాము. కేసు నమోదు చేసుకొని ఆ వ్యక్తులను గుర్తించి మేము వాళ్ళను ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మార్నింగ్ నుంచి చూస్తుంటే మీడియాలో కూడా ఒకటి చైతన్యపూర్లో దారుణం అనేటటువంటిది కొంచెం ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ దంపతుల పైన అనేటటువంటిది వచ్చింది. ఇది యాక్సిడెంటల్గా జరిగినటువంటిది. మహిళను వేధిస్తున్నారు కానీ మహిళకు ఉన్నటువంటి ఇంజరీస్ కానీ ఏం లేవు. కరెక్ట్ చేసుకోవాలని నేను మీడియా ముందు అందరినీ కోరుచున్నాను. साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने सड़क हादसे में ज़ख्मी शख्स को दवाखाना पहुंचाते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक परगी हल्के के कुलचरला मंडल में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद वापसी के दौरान लक्ष्मी देवी पल्ली स्टील फैक्ट्री के करीब 2 व्हीलर को पेश आए हादसे के बाद वहां सड़क पर पड़े ज़ख्मी शख्स को देखकर उन्होंने अपनी कार को रुकवाया और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इस ज़ख्मी शख्स को अपने स्टाफ अरकान के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में परगी के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस ज़ख्मी शख्स की शिनाख्त रामलू के तौर पर की गई है। ज़ख्मी की दवाखाना मुंतकिली के बाद दवाखाने में डॉक्टर ना होने पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से फ़ोन पर रब्ता किया और डॉक्टर की अदम मौजूदगी की शिकायत की, जिस पर DMHO ने यकीन दहानी करवाई कि ड्यूटी पर गैर हाजिर डॉक्टर को मुअत्तल किया जाएगा। बादअज़ां साबिक रुकन असम्बली ने ज़ख्मी रामलू को इस दवाखाने से TRR मेडिकल हॉस्पिटल पटन चोरू पहुँचाते हुए इसके बेहतर और बरवक्त इलाज को यकीनी बनाया। आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी मुनहदिम किए जाने की तशवीश, सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की अर्जी।
اس عرضی میں کہا گیا ہے کہ اعظم خان کو ضمانت دیتے وقت الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لگائی گئی شرط کے مطابق جوہر یونیورسٹی کے تقریباً 13 ہیکٹر زمین انتظامیہ نے قبضے میں لے لی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی نے سپریم کورٹ میں اپنی عرضی میں کہا ہے کہ ریاستی حکومت وہاں واقع بلڈنگ کو منہدم کر سکتی ہے، یوپی حکومت کو ایسا کرنے سے روکا جائے۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اعظم خان کی ڈریم پروجیکٹ محمد علی جوہر یونیورسٹی کے زمین کو شترو جائیداد مانتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے قبضہ شروع کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق یونیورسٹی کے اندر 13.8 ہیکٹر شترو جائیداد کی زمین پر پلر لگا کر تار سے حد بندی شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد گزشتہ جمعے کے روز ہی سیتاپور جیل سے رہا ہوئے تھے۔ ان کی ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے یوپی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے عدالت عظمیٰ سے کہا تھا کہ اعظم خان زمین قبضہ کرنے والے اور عادتاً مجرم ہیں۔ مہاراشٹر کے چندرپور میں پیپر مل میں لگی بھیانک آگ، بھڑکے شعلوں نے بجلی کی بڑی لائن کو بھی جلا ڈالا۔ مہاراشٹر کے چندرپور پیپر مل میں بھیانک آتش زدگی پر آج صبح تک بھی قابو پایا نہیں جا سکتا تھا۔ بلرپور کی پیپر مل میں نیل گری کی لکڑی، اس کے ڈپو میں اونچے اونچے شعلے کسی کو نزدیک آنے نہیں دے رہے تھے۔ یہاں رکھی ہوئی 30,000 ٹن لکڑی راکھ بن چکی ہے۔ بیمبو کا ایک ڈپو اور پیٹرول پمپ بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ راجیہ سبھا الیکشن میں شیو سینا کے امیدوار کی حمایت کریں گے این سی پی سربراہ شرد پوار۔ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی مہاراشٹر کی 6 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے ہونے والے الیکشن میں سمبھا جے راجے چھترپتی یا شیو سینا کے ذریعے منتخب کیے گئے کسی بھی دیگر امیدوار کی حمایت کرے گی۔ شرد پوار نے ہفتے کے روز پونے میں برہمن طبقے کی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات کہی۔ عمران خان کے اسلام آباد میں مارچ کو روکے گی پاک آرمی۔ اسلام آباد کے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی صدر عمران خان پر پھر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے ساتھ میں یہ وارننگ بھی دی ہے کہ ملک میں پی ٹی آئی چیئرمین کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اتوار کو صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا، عمران خان نیازی ملک میں خانہ جنگی شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں غلط فہمی ہے، ملک انہیں ان کے گناہوں کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔